تو بات کر رہا ہوں کہ پھر جب ہم اس گناہ کو سمجھیں گے یا اس گناہ یا اس برائی کو جو معاشرے میں پھیل رہی ہوگی اسے سمجھیں گے، اس پہ فکر کریں گے کہ یہ کہیں ہم اس کے جو ہے نرغے میں نہ آ جائیں، یہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کو خراب کرے گی، گندہ کرے گی، تو تب تک جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا تب تک یہ برائی ختم کرنا جو ہے وہ تصور یا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا. ٹھیک ہے، یہ روک تھام، یہ سب میک اپ ورکس ہیں کہ پولیس نے پکڑ لیا، یہ کیا، سزا دے دی، وہ کر دیا. جب آپ دل سے یا خود سے آپ کوشش ہی نہیں کرو گے تو وہ برائی کیسے ختم ہوگی. ٹھیک ہے، سوچیں، فکر کریں اس پہ اور اس پہ غور کریں کہ آج کل ہمارے بچوں کے ساتھ یا سوسائٹی میں، اسکول میں، کالجز میں اور مطلب ایسی تعلیمی درسگاہوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے قصے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو اتنی انتہا پہ لے جائیں گے کسی گناہ کو تو پھر جو ہے رب کی قدرت جو ہے حرکت میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ اگر اس ذہن میں آپ کی یہ کہ اللہ کا ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بہاف پہ کہ اس طرح سے رب ہمیں سزا نہیں دے گا، تو یہ معاملہ بھی الگ ہے. ٹھیک ہے، رب تعالیٰ پھر اس چیز کو یا ایسے ظلم کرنے والوں کو جو اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے یا اپنے نبی سے اتنا وہ عشق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں کہ وہ ان کی بات کو بھی وہ جو ہے ترجیح نہ دے رہے ہوں، تو پھر تو وہ رب اس چیز سے بری ذمہ ہے کہ پھر وہ آپ کو درغور کرے. ٹھیک ہے، مجھے اور آپ کو زندہ دفن کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی موجود ہے، جب دنیا میں تم کسی قوم کی اچھائی یا برائی اپناؤ گے تو تمہیں قیامت کے دن یا قبر کے بعد روز محشر اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک حضرت علی کے حوالے سے ایک قصہ یا موجود ہے جس میں ایک بچے کے ساتھ وہ جو ایک مالک ہوتا ہے وہ اپنے نوکر کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے لڑکا. تو حضرت عمر جو ہے اس کو پھانسی یا اس کو سر قلم کرنے کی سزا دیتے ہیں. تو حضرت علی کا گزر ہوتا ہے تو وہ لڑکا جو ہے وہ حضرت علی سے کہتا ہے کہ میں نے اس طرح وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو اس لیے میں نے جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو ڈیفینڈ یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے یہ قدم اٹھایا، اس کو مارا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم جو ہے ان کے پاس اچھا خاصا تھا، فہم تھی، عقل تھی، اس انتہا کی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ علم کا دروازہ جو ہے وہ علی ہے. ٹھیک ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ان کی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے جب انہیں دیکھا یا غور فکر کی تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے چلیں، وہاں پہ اس معاملے پہ بات کرتے ہیں. جب سامنے آئے تو دیکھا گیا کہ حضرت علی نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، جس پہ اس کو دفن کیا ہے اس انسان کو اس کی قبر کھندوائی اور دیکھا تو وہ قبر خالی تھی. ٹھیک ہے، اس کی مستند وہ ہونے کی یا صحیح ہونے کی میرے پاس ابھی فی الوقت اس کی وہ نہیں ہے حوالہ، لیکن یہ میں نے سنا ہوا ہے تو میری نظروں سے گزرا ہے کہیں، تو اس لیے یاد آ گیا تو میں بیان کر رہا ہوں کہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اس کی قبر جو ہے وہ خالی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ لڑکا سچ بول رہا ہے اور اس نے جو گناہ کیا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جو ان کو بتایا گیا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے یا حضرت علی کو جو علم تھا، قرآن پہ فہم تھا، اللہ کے نبی کی احادیث پہ ان کو سے واقف تھے اور ان کی اعمال سے واقف تھے، ان کے مطابق حضرت علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے یا یہ بات ہے کہ جب آپ کسی قوم میں سے کسی برائی کو چنتے ہو تو رب تعالیٰ جو ہے تیسرے دن وہ اس قوم میں اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے غائب ہے، تو مطلب کہ وہ اس گناہ میں مبتلا تھا، وہ کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے، تب اس کو جو ہے اس نے اس کو مرڈر کیا یا اس نے اس کا قتل کیا. ٹھیک ہے، تو
وہ فیصلہ جو ہے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیکھ کے جو حیران ہوئے، پریشان ہو گئے کہ بھئی واقعی آج اگر علی نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا، میں تو مطلب ناحق ایک لڑکے کو جو ہے سر قلم ہو جاتا، اس کا پھانسی کو چڑھ جاتی۔ تو وہ انہوں نے پھر رجوع کیا اور ان سے جو ہے حضرت علی کا شکریہ بھی ادا کیا اور لڑکے کو چھوڑ دیا گیا۔ تو مطلب اس سے اندازہ کر لیں، ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اس گناہ میں کریں یا نہ کریں وہ بات بھی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یا اپنی سوسائٹی میں اس کی روک تھام کے لیے ہم کوئی اقدام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کی بھی پوچھ ہے ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو غور فکر کریں کہ یہ کتنا اس کو سختی سے اور کتنا رب تعالیٰ کے ہاں اس چیز کو کتنا ناپسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس قوم کے ساتھ جو رب نے اس کا حشر کیا، وہ آپ کو رب اسی لیے بتا رہا ہے کہ مجھے وہ اس گناہ یا اس عمل کی جو ہے رب تعالیٰ کے ہاں کتنی کیسے اس کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور رب کیسے پھر اپنی جو جلال اور غضب سے جو ہے پھر اس صفحہ ہستی سے اس قوم کا یا ان لوگوں کا جو ہے نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب رب تعالیٰ پھر کسی معاملے میں جو ایکشن لیتا ہے یا ایکشن کرتا ہے تو پھر وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں اس پوری کائنات میں پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کی روک تھام یا اس میں وہ دخل اندازی کر سکے۔ پھر کوئی صورت نہیں ایسی بچتی کہ پھر آپ اس عذاب الہی کو، اللہ کے غضب کو جو ہے وہ آپ روک سکیں، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں نشانیاں دے کے یا ایسے یہ جو اپنے نبیوں کے اور قوموں کے ذکر کر کے قصے سنا کے ہماری تربیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سے پہلے کیسی کتنی عظیم قومیں، کتنی ذہین قومیں اور کیسی ٹیکنالوجی رکھنے والی قومیں آئی ہیں جن کا نام و نشان بھی نہیں باقی کے، ٹھیک ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رب اصل میں ہر زمانے کے لیے ہے نا، قرآن تو قیامت تک کے لیے، ہر زمانے کے لیے۔ تو رب تو جانتا تھا کہ یہ جو میرے بندے ہیں دنیا پہ یا یہ امت کس کام میں جائے گی، کیسے گناہ کرے گی۔ رب کو تو علم ہے ہر چیز کا، ازل سے علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب نے اسی حساب سے کلام اپنا جو ہم تک پہ پہنچایا یا اس میں باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں بیسیکلی یہ سمجھایا ہے کہ سمجھ جاؤ، لوٹ آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی روک تھام کے لیے قدم بڑھانے کی اور اس پہ عملاً کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور رب تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ السلام